بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آج پھر حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد نے حکم دیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہی ان کی وفات ہو گئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی بھی سیکھ جاتے تھے، اور اس لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر اور فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوش یعنی گدے پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہم راہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عورت دیکھتی تھی اور یہ سنتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ اکرام اور انعام کی توقع نہ تھی، اور ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ اس کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں جس سے آمنہ و حلیمہ کے گھر نہیں بلکہ مشرق اور مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ پروردگار پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزاری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی، مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں، یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور
دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ کسی اور ہی لال کی خاطر منظور تھی۔ اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی کے حوالے سے آج کا موضوع ہمارے اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔